دھماکہ ایپیسوڈ 6۔ عمران صاحب کو گھر سے ٹیلی فون موصول ہوا کہ ذیشان صبح سے غائب ہے۔ اپنی سائیکل پر گھر سے نکلا تھا، دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں آیا اور اس کا کوئی پتہ نہیں۔ عمران صاحب ٹیلی فون سنتے ہی گھر پہنچے، ذیشان کی امی سے تفصیل پوچھی۔ انہیں تو کسی بات کا علم نہ تھا۔ گھر کے تمام ملازموں کو اکٹھا کیا، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ صرف مالی بابا نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ اس طرح ایک آدمی آیا تھا، اس نے ذیشان بابو کی گمشدہ ڈائری دی اور چلا گیا۔ ذیشان بابو میرا خیال ہے اسی کے پیچھے گئے تھے، کیونکہ وہ مجھ سے اس آدمی کا پوچھنے کے فوراً بعد گھر سے نکل گئے۔ عمران صاحب نے اس کا حلیہ تفصیل سے مالی بابا سے پوچھا اور تھانے ٹیلی فون کر کے کہا کہ فوراً اس حلیے کے آدمی کو تلاش کیا جائے۔ عمران صاحب نے ذیشان کے گم ہونے کی رپورٹ فوری تھانے میں درج کروا دی اور پولیس نے تلاش شروع کر دی۔ شہر کی تمام پولیس عمران صاحب کا احترام کرتی تھی اور موجودہ حالات میں ان کے بیٹے کی گمشدگی معمولی واقعہ نہ تھا۔ خفیہ پولیس کے افسران اور بھی پریشان تھے کہ چند ہی روز پہلے تخریب کاروں کی سرکوبی کے لیے اعلیٰ سطح پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس مشن کی نگرانی بھی عمران صاحب کریں گے، اور آج عمران صاحب کے گھر میں ان کا ایک اہم خفیہ اجلاس ہونے والا تھا۔ ذیشان کے اغوا ہو جانے کی وجہ سے ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی اور وہ سب پریشان تھے۔ ذیشان کے ملنے کے بعد ہی میٹنگ کرنے پر غور کر رہے تھے، لیکن ان سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب عمران صاحب کی طرف سے انہیں پیغام موصول ہوا کہ میٹنگ اپنے وقت پر ہوگی اور یہ اہم خفیہ میٹنگ کسی حالت میں ملتوی نہیں ہوگی۔ شہر کا کونا کونا چھان مارا گیا، مختلف بدنام اڈوں پر چھاپے مارے گئے، لیکن ذیشان کا کوئی پتہ نہ چلا تھا۔ عمران صاحب پریشان تھے اور ذیشان کی امی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ تم ایک پولیس آفیسر کی بیوی ہو، ایسے مواقع تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا، عمران صاحب نے تسلی دی۔ لیکن ذیشان کی امی مسلسل روئے جا رہی تھی اور ٹیلی فون کی گھنٹی پر سوچتی کہ یہ اطلاع ذیشان کے ملنے کی ہوگی۔ پولیس کی طرف سے تمام ٹیلی فون ناکامی کا پیغام لائے۔ عمران صاحب اور ان کی بیگم ٹیلی فون کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور عمران صاحب نے فوراً ریسیور اٹھایا اور پھر فوراً رکھ کر گھر کے بڑے گیٹ کی طرف بھاگے۔ گیٹ کے ساتھ ذیشان کی سائیکل کھڑی تھی اور عمران صاحب نے باہر جا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کسی شخص کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ مالی بابا آگے بڑھ کر سائیکل لے جانا چاہ ہی رہے تھے، لیکن عمران صاحب نے منع کر دیا کہ سائیکل کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور فوراً ٹیلی فون کر کے سائیکل پولیس کے حوالے کر دی جائے، اور حکم دیا کہ اس پر لگے ہوئے ہر قسم کے نشان کی رپورٹ انہیں جلد بھیجی جائے اور سائیکل پر انگلیوں کے نشانوں کی روشنی میں مجرموں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اب عمران صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ ذیشان کو تخریب کاروں نے ہی اغوا کیا ہے، کیونکہ انہیں علم ہو گیا تھا کہ ذیشان کی سرکوبی کا خاص مشن ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ عمران صاحب کے گھر میں خفیہ میٹنگ جاری تھی کہ ذیشان کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوا۔ چوکیدار اور خفیہ پولیس کے 2-3 آدمی جو ادھر ادھر موجود تھے فوراً اس کے پاس آ گئے۔ گیٹ پر سے وائرلیس پر عمران صاحب کو اطلاع دی گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے ذیشان کو خفیہ میٹنگ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عمران صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور پولیس کے مختلف افسران ذیشان سے مختلف سوالات کرنے لگے۔ کیا ہوا تھا؟ کیسے ہو؟ کون لوگ تمہیں پکڑ کر لے گئے تھے؟ ان کے حلیے کیا تھے؟ وہ کیسی جگہ تھی؟ اس جگہ کا فاصلہ اور پھر تم کیسے یہاں پہنچے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ذیشان نے جواب میں الف سے یہ تک پوری کہانی سنا دی کہ انہوں نے گاڑی میں ڈالتے ہی کوئی چیز سنگھا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔
اس لیے اسے قطعی پتہ نہ چلا کہ وہ کن راستوں سے وہاں پہنچے۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ایک شاندار بیڈ روم میں تھا۔ وہ کوئی کوٹھی نہیں تھی، کوئی محل تھا۔ ایک بات جو خاص طور پر ذیشان نے بتائی وہ یہ تھی کہ اس کوٹھی میں چیزیں بہت تھیں، کوئی بھی چیز پاکستانی نہ تھی۔ تمام کا تمام سامان اسمگلنگ کا لگ رہا تھا۔ وائرلیس ٹیلی فون سسٹم موجود تھا جس پر وہ کسی نامعلوم زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ ذیشان کے سامنے کوئی اردو یا انگریزی میں بات نہ کرتا تھا۔ جہاں تک ان لوگوں کے حلیے کا تعلق ہے تو ان سب نے میک اپ کیا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ 3-4 مختلف ممالک کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کے بال کالے اور کچھ لوگوں کے بھورے تھے، کچھ کلین شیو تھے اور کچھ بڑی داڑھی اور بڑی مونچھوں والے، جیسے ڈاکو ہوں۔ سر پر انہوں نے بڑے بڑے عمامے باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے ایک گلاس پانی پینے کو دیا تھا۔ پھر کمرے ہی میں میری آنکھیں بند کر کے انہوں نے مجھے ایک جیپ میں ڈال کر ایک جیپ میں بٹھایا اور گھر سے کافی دور اتار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ میرے گھر کے گرد خفیہ پولیس موجود ہے، عمران صاحب نے دوسرے افسروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو ایک افسر نے ذیشان سے پوچھا کہ آپ لوگ تقریباً کتنی دیر کے بعد یہاں پہنچے ہوں گے؟ میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، ذیشان نے جواب دیا۔ کیا جیپ بہت تیز چل رہی تھی؟ نہیں، مجھے گاڑی تیز رفتار محسوس نہیں ہوئی، لیکن ایسے لگا جیسے موڑ بہت زیادہ ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر موڑ رہے ہوں تاکہ ذیشان اندازہ نہ لگا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ کی ڈرائیو پر نہیں بلکہ اس سے کہیں کم فاصلے پر موجود ہیں، ہمارے بہت قریب۔ عمران صاحب نے انسپکٹر پرویز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ذیشان نے مزید باتیں اپنے طور پر مشاہدہ کی تھی اور کوٹھی کے بارے میں پتہ چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن جان بوجھ کر ان سے وہ باتیں چھپائی تاکہ وہ اپنے طور پر اس کوٹھی کا دوبارہ پتہ لگانے کی کوشش کرے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر پولیس نے اس کوٹھی کا پتہ لگا بھی لیا تو تخریب کار بھاگ جائیں گے اور پولیس کچھ نہ کر سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور عمران صاحب نے فوراً فون اٹھا لیا، اور ساتھ ہی عمران صاحب نے ایک بٹن دبا دیا جس سے دونوں طرف کی گفتگو تمام لوگ سننے لگے اور ٹیلی فون ریکارڈ بھی ہونے لگا۔ مسٹر عمران، ذیشان اس وقت تک پوری رپورٹ دے چکا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے تو ذیشان کو اپنے پاس رکھ کر آپ کو بلیک میل کر سکتے تھے، لیکن آپ کو صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی 3rd کلاس بلیک میلر یا اسمگلر نہیں، ہم وہ ہیں جس سے بڑی بڑی حکومتیں لرزتی ہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی اور خاندان کی خیریت چاہتے ہیں تو ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ ہم اپنے مقصد کے آڑے آنے والے انسانوں کو کتے بلیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران صاحب ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے۔